ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے دستوں کو اس جگہ رومی لشکر کے سامنے روکا جہاں رومی سالار تھیوڈورس کے دستے تھے، اور خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے دستوں کو رومی سالار شنس کے دستوں کے سامنے سب آرا کیا۔ رومیوں نے کوئی حرکت نہ کی، وہ شاید مسلمانوں کو حملے میں پہل کا موقع دینا چاہتے تھے، لیکن خالد رضی اللہ عنہ نے پہل نہ کی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو بھی انہوں نے پہلے حملہ نہ کرنے دیا۔ دونوں مسلمان سالار حیران تھے کہ رومی آگے بڑھ کر حملہ کیوں نہیں کرتے، حالانکہ ان کی تعداد مسلمانوں سے بہت زیادہ تھی۔ مسلمان اسے ایک چال سمجھ کر آگے نہ بڑھے۔ سورج غروب ہو گیا، دونوں طرف کی فوجیں پیچھے ہٹ گئیں اور سپاہیوں کو کچھ دیر سونے کی اجازت دے دی گئی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ دشمن پر ٹوٹ پڑنے کے عادی تھے، لیکن سالار اعلیٰ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تھے، اس لیے خالد رضی اللہ عنہ ان کی موجودگی میں کوئی آزادانہ فیصلہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن ان کی فطرت میں جو جنگجو سپاہی تھا وہ انہیں سونے نہیں دے رہا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ بے چینی سے کروٹیں بدلتے رہے۔ دشمن ان کے سامنے موجود تھا اور لڑائی نہیں ہوئی تھی۔ ایک تو وجہ یہ تھی کہ انہیں نیند نہیں آ رہی تھی، اور ایک وجہ اور تھی جو انہیں بے قرار کرتی جا رہی تھی۔ یہ شاید ان کی چھٹی حس تھی۔ انہوں نے رومیوں کے پڑاؤ کی طرف سے ہلکی ہلکی آوازیں بھی سنی تھی۔ انہیں شک ہونے لگا کہ دشمن سویا نہیں اور کسی نہ کسی سرگرمی میں مصروف ہے۔ آدھی رات کے بہت بعد کا وقت تھا جب خالد رضی اللہ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے پڑاؤ میں خرامہ خرامہ چلتے پڑاؤ سے نکل گئے۔ وہاں سبزہ ہی سبزہ تھا اور درخت بھی بہت تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ جھاڑیوں اور درختوں کی اوٹ میں دشمن کے پڑاؤ کی طرف چلے گئے۔ وہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں رومی سالار تھیوڈورس کے دستوں کو ہونا چاہیے تھا، لیکن وہاں رومی فوج کا ایک بھی سپاہی نہیں تھا، کوئی سنتری نہ تھا جو انہیں روکتا۔ شام کے وقت انہوں نے وہاں رومی دستوں کو پڑاؤ ڈالتے دیکھا تھا۔ رات ہی رات وہ کہاں چلے گئے؟ کچھ اور آگے جا کر انہیں ایسی نشانیاں ملیں جن سے صاف پتہ چلتا تھا کہ فوج نے یہاں قیام کیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ اس طرف چلے گئے جدھر رومیوں کی فوج کے دوسرے حصے کا پڑاؤ تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کو دور سے ہی پتہ چل گیا کہ فوج وہاں موجود ہے۔ وہ چھپتے چھپاتے اور آگے چلے گئے۔ رومی سنتری گھوم پھر رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ دشمن کے پڑاؤ کے ارد گرد بڑھتے گئے۔ چاندنی میں انہیں دشمن کا کیمپ دکھائی دے رہا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کو یقین ہو گیا کہ رومیوں کی آدھی فوج کہیں چلی گئی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ بڑی تیزی سے چلتے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے اور انہیں بتایا کہ رومیوں کی آدھی فوج لاپتہ ہو گئی ہے۔ کہاں چلی گئی ہوگی؟ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ جہاں بھی گئی ہے، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ اسے وہیں پہنچانے کے لیے دن میں رومیوں نے لڑائی سے گریز کیا تھا۔ کچھ دیر دونوں سالار اسی پر تبادلہ خیال کرتے رہے۔ رومیوں کی فوج کا ایک حصہ کہاں غائب ہو گیا؟ مورخوں کے مطابق یہ سالار تھیوڈورس کے دستے تھے جو چلے گئے تھے۔ پیچھے سالار شنس رہ گیا تھا۔ اس کے دستوں کی تعداد بھی خاصی زیادہ تھی۔ صبح ہوتے ہی رومی لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ پہلے ہی تیار تھے۔ انہوں نے رومیوں پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے اپنے دستوں کو حسب معمول 3 حصوں میں تقسیم کر لیا تھا اور حملہ دشمن کے پہلو پر کیا تھا۔ خود انہوں نے دشمن کے قلب پر نظر رکھی ہوئی تھی جہاں انہیں سالار شنس کا پرچم دکھائی دے رہا تھا۔ مجاہدین نے دشمن کے پہلوؤں پر حملہ کیا اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور شنس کو مقابلے کے لیے للکارا۔ شنس نے گھوڑے کو اینٹ لگائی اور آگے گیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے گھوڑے کو اینٹ لگائی اور اس کی طرف گئے۔ دونوں سالاروں نے ایک دوسرے پر وار کیا اور دونوں کی تلواریں ٹکرائیں۔ شنس نے ذرا دور جا کر گھوڑا موڑا، لیکن ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے گھوڑے کو زیادہ آگے نہ جانے دیا۔ فوراً ہی موڑ کر پھر اینٹ لگا دی۔ شنس ابھی سیدھا بھی نہیں ہوا تھا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی تلوار اس کے کندھے پر پڑی، لیکن اس کی ذرہ نے اسے بچا لیا۔ دونوں کے گھوڑے پھر دوڑتے ایک دوسرے کی طرف آئے تو شنس نے وار کرنے کے لیے تلوار اوپر کی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے بچھی کی طرح وار کر کے تلوار اس کی بغل میں اتار دی۔ ذرا ہی آگے جا کر گھوڑے کو موڑا۔ شنس کو زخم پریشان کر رہا تھا۔ وہ اپنے گھوڑے کو بر وقت نہ موڑ سکا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس کی ایک ٹانگ پر بھرپور وار کیا اور ٹانگ کاٹ دی۔ شنس گر رہا تھا جب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ پھر واپس آئے اور شنس کی گردن کو ڈھلکا ہوا دیکھ کر گردن پر وار کیا۔ شنس کا پورا سر تو نہ کٹا،
لیکن الگ ہو کر لٹکنے لگا۔ پھر اس کی لاش گھوڑے سے اس طرح گری کہ ایک پاؤں رکاب میں پھنس گیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے شمس کے گھوڑے کو تلوار کی نوک چبھوئی۔ گھوڑا بدک کر دوڑ پڑا اور اپنے سوار کی لاش گھسیٹتا پھرا۔ اس کے ساتھ ہی ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے قلب کے دستوں کو دشمن کے قلب پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا، جہاں کھلبلی مچ گئی کیونکہ اس کا سالار مارا گیا تھا۔ رومی پیچھے ہٹنے لگے، لیکن مجاہدین نے ان کے عقب میں جا کر ان کے لیے بھاگ نکلنا مشکل کر دیا۔ پھر بھی بہت سے رومی نکل گئے اور حمص کا رخ کر لیا۔ یہ مارکا 635 میں لڑا گیا تھا۔ اسی صبح دمشق کے باہر بھی خون ریزی ہو رہی تھی۔ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ دمشق مسلمانوں کے قبضے میں تھا، لیکن وہاں مسلمان فوج کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ دمشق میں حاکم شہر اور سالار یزید بن ابی سفیان تھے۔ شہنشاہ ہرقل کا منصوبہ یہ تھا کہ دمشق میں مسلمان فوج کی تعداد کم ہے، اس لیے اسے آسانی سے ختم کیا جا سکے گا۔ اس نے یہ کام اپنے ایک تجربہ کار سالار تھیوڈورس کو سونپا تھا۔ دمشق کے دفاع کا ایک انتظام یہ بھی تھا کہ دیکھ بھال کے لیے چند آدمی شہر سے دور دور گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ اس صبح یزید بن ابی سفیان کو اطلاع ملی کہ رومی فوج آ رہی ہے۔ دمشق پر ہر لمحہ حملے کی توقع رہتی تھی۔ رومی کوئی ایسے گئے گزرے تو نہیں تھے کہ اپنی شہنشاہی کا کھویا ہوا اتنا بڑا شہر واپس لینے کی کوشش نہ کرتے۔ یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ ہر وقت تیاری کی حالت میں رہتے تھے۔ انہوں نے رومی فوج کے آنے کی اطلاع ملتے ہی اپنے دستوں کو شہر کے باہر سب آراہ ہونے کا حکم دیا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ مسلمان محاصرے میں لڑنے کے عادی نہیں تھے، انہیں محاصرہ کرنے کا تجربہ تھا۔ محصور ہو کر لڑنے کا انہیں کوئی تجربہ بھی نہیں تھا اور انہیں محصور ہونا پسند بھی نہیں تھا۔ وہ میدان میں اپنے سے کئی گنا طاقتور دشمن سے بھی لڑ جاتے تھے۔ رومی چونکہ جنوب مغرب کی طرف سے آ رہے تھے، اس لیے یزید رضی اللہ عنہ نے اپنے دستے کو اس سمت جنگی ترتیب میں کھڑا کر دیا۔ رومی فوج سامنے آئی تو پتہ چلا کہ اس کی تعداد کئی گنا زیادہ ہے۔ اس رومی دستوں کا سالار تھیوڈورس تھا۔ وہ انطاکیہ سے بیروت کے راستے دمشق کو فتح کرنے آ رہا تھا۔ جب مرج روم پہنچا تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور خالد رضی اللہ عنہ کی زیر قیادت مجاہدین کی فوج آ گئی۔ اسے دمشق پہنچنا تھا، وہ وقت ضائع نہیں کر سکتا تھا۔ مورخ واقدی ابن حشام اور ابو سعید لکھتے ہیں کہ اس نے بڑی کارگر ترکیب سوچ لی۔ ایک یہ کہ مسلمانوں کے سامنے مرج روم میں صف آرا رہا، لیکن لڑائی سے گریز کرتا رہا۔ رات ہو گئی تو نہایت خاموشی سے اپنے دستوں کو دمشق سے لے گیا۔ رومی سالار شمس پیچھے رہ گیا۔ اس کے ذمے یہ کام تھا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور خالد رضی اللہ عنہ کے دستوں کو یہیں روکے رکھے۔ اس مقام سے دمشق 20 میل بھی نہیں تھا۔ تھیوڈورس صبح کے وقت دمشق کے مضافات تک پہنچ گیا۔ وہ جب دمشق کے قریب گیا تو مسلمانوں کو قلعے کے باہر منتظر پایا۔ یہ دمشق کے دفاعی دستے تھے جن کے سالار یزید رضی اللہ عنہ بن ابی سفیان تھے۔ تھیوڈورس کو معلوم تھا کہ دمشق کے دفاع میں مسلمانوں کی یہی نفری ہے جو باہر کھڑی ہے۔ اس نے اپنے دستوں کو للکار کر کہا کہ عرب کے ان بدوؤں کو کچل ڈالو، دمشق تمہارا ہے، مجاہدو۔ یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے اپنے دستوں سے بڑی ہی بلند آواز سے کہا، دمشق تمہاری آبرو ہے، دشمن شہر کی دیوار کے سائے تک بھی نہ پہنچے، کفر کے طوفان کو شہر سے باہر روک لو۔ یہ جوش و جذبات کی للکار تھی جس نے مجاہدین کو گرما دیا، لیکن حقیقت بڑی تلخ تھی کہ دشمن کی تعداد کئی گنا زیادہ اور کمک کی کوئی صورت نہیں تھی۔ نہ صرف یہ کہ دمشق ہاتھ سے جا رہا تھا، بلکہ مجاہدین میں سے کسی کا بھی زندہ رہنا ممکن نہیں تھا۔ مجاہدین جہاں بھی لڑے، کم تعداد میں لڑے، لیکن کمی کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ رومیوں کی نفری اتنی زیادہ تھی کہ وہ یزید رضی اللہ عنہ کے دستوں کو آسانی سے گھیرے میں دے سکتے تھے۔ ہرقل نے یہی کچھ سوچ کر وہاں زیادہ نفری بھیجی تھی، اور تھیوڈورس اس کا آزمودہ سالار تھا۔ تھیوڈورس نے مسلمانوں کو دیکھ کر اپنے دستوں کو روکا نہیں، اس نے حملے کا حکم دے دیا۔ حملہ دونوں پہلوؤں کی طرف سے ہوا تھا۔ یزید رضی اللہ عنہ بن ابی سفیان سمجھ گئے کہ رومی انہیں اندر کی طرف سکڑنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ یزید بن ابی سفیان نے اپنے دستوں کو اور زیادہ پھیلا دیا اور سوار دستے سے کہا کہ وہ دشمن کے پہلوؤں پر جانے کی کوشش کریں، لیکن رومی تو سیلاب کی مانند تھے۔ مسلمان جذبے سے حملے روک رہے تھے، وہ اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ وہ دفاعی لڑائی لڑنے پر مجبور تھے، جوابی حملہ نہیں کر سکتے تھے۔ رومی شہر کی طرف جانے کی بھی کوشش کر رہے تھے۔
یزید رضی اللہ عنہ نے اس کا انتظام پہلے ہی کر رکھا تھا۔ انہوں نے شہر کے ہر دروازے کے سامنے اور کچھ دور تیر انداز کھڑے کر رکھے تھے، اور ان کے ساتھ تھوڑی تھوڑی تعداد میں گھڑ سوار بھی تھے۔ سورج سر کے اوپر آ گیا، آدھا دن گزر گیا تھا۔ مجاہدین ابھی تک رومیوں کے موج در موج حملے روک رہے تھے، اور ان کے نعروں اور للکار میں ابھی جان موجود تھی۔ اس وقت تک زخمی اور شہیدوں کی وجہ سے ان کی تعداد مزید کم ہو گئی تھی۔ رومی نفری کی افراد کے باوجود مسلمانوں پر غالب نہیں آ سکتے تھے، لیکن مسلمانوں کے جسم اب جواب دینے لگے تھے۔ گھوڑے بھی تھک گئے تھے۔ دوپہر کے بعد مجاہدین کو صاف طور پر محسوس ہونے لگا کہ شکست ان کے بہت قریب آ گئی ہے۔ وہ پسپاہی کے عادی نہیں تھے۔ انہوں نے کلمہ طیبہ کا بلند ورد شروع کر دیا اور اس کوشش میں لہو لہان ہونے لگے کہ حملہ روک کر حملہ کریں۔ ان کی تنظیم ٹوٹ گئی تھی۔ وہ اب انفرادی طور پر لڑ رہے تھے۔ سالار یزید بن ابی سفیان سپاہی بن چکے تھے۔ وہ اپنے علم بردار اور محافظوں سے کہتے تھے کہ علم نہ گرنے دینا۔ بڑی جلدی وہ وقت آ گیا جب مجاہدین کو یقین ہو گیا کہ ایک طرف دشمن کی قید اور دوسری طرف موت ہے۔ وہ جیتے جی یہ نہیں سننا چاہتے تھے کہ دشمن دمشق پر قابض ہو گیا ہے۔ عین اس وقت جب مجاہدین نے زندگی کا آخری معرکہ لڑنے کے لیے جانوں کی بازی لگا دی تھی، رومیوں کے عقب میں شور اٹھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے رومیوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ دمشق کے دفاع میں لڑنے والوں کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے اور رومیوں پر کیا آفت ٹوٹی ہے۔ ان کی تنظیم درہم برہم ہو گئی اور ان کے حملے بھی ختم ہو گئے۔ اسلام کے جانثاروں، یزید بن ابی سفیان نے بلند آواز سے کہا، اللہ کی مدد آ گئی ہے، حوصلے بلند رکھو۔ حقیقت یہ تھی کہ یزید رضی اللہ عنہ کو معلوم ہی نہیں تھا کہ رومیوں کے حکم میں کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے رومیوں پر حملے کا حکم دے دیا۔ رومیوں کو حملہ روکنے کا بھی ہوش نہ رہا۔ یزید بن ابی سفیان پہلو کی طرف نکل گئے۔ محافظ ان کے ساتھ تھے، وہ رومیوں کے حکم میں جا رہے تھے۔ شور و غل اس قدر زیادہ تھا کہ اپنی آواز بھی نہیں سنائی دیتی تھی۔ صرف یہ پتہ چلتا تھا کہ رومیوں میں بھگدڑ اور افراتفری برپا ہو گئی۔ کچھ اور آگے گئے تو یزید رضی اللہ عنہ کے کانوں میں آواز پڑی، انا خالد بن ولید، میں خالد بن ولید ہوں، دمشق کے محافظوں۔ یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ گلا پھاڑ پھاڑ کر اعلان کرنے لگے، خدا کی قسم، ابن ولید آ گیا ہے، ابو سلیمان پہنچ گیا ہے، اللہ کی مدد پہنچ گئی ہے۔ اللہ کو پکارنے والوں، اللہ نے ہماری سن لی ہے، خدا کی قسم، رومی اپنی قبروں پر لڑ رہے ہیں، فتح حق پرستوں کی ہوگی۔ اس دور کی تحریری روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یزید رضی اللہ عنہ پر دیوانگی طاری ہو گئی تھی، اور ایسے ہی دیوانگی ان کے دستے پر طاری ہو گئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی رومیوں کا قتل عام شروع ہو گیا تھا۔ یزید بن ابی سفیان کے لیے خالد رضی اللہ عنہ کا آ جانا ایک معجزہ تھا، لیکن خالد رضی اللہ عنہ اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ ہم پھر گزشتہ رات مسجد روم چلتے ہیں۔